پہلے تو منت کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب غور کیا تو چونکہ وہ اپنی ان گہری سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سموئی سے دیکھ رہا تھا، وہ سرخ ہوگی۔ منت اس کی آنکھوں میں کبھی دیکھ نہیں سکتی تھی، آج بھی نظریں جھکا گی۔ آئیں آپ کو دکھاؤں۔ وہ اسی لیے کچن کی طرف بڑھا، پھر کچن کے بعد کا ایریا روم، پھر گیسٹ روم دکھایا، پھر دونوں ماسٹرز بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی مقدم نے کمرے کا لاک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلک کی آواز پر دروازہ کھولا۔ مقدم چونک گیا، کیونکہ اس کے کمرے میں یہاں تک کہ اس کے پوشن میں بھی اس کے بھائیوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ بلال اور یارم نیچے تھے تو اندر کون اس کی اجازت کے بغیر موجود ہے؟ دروازہ کھلتے ہی تاشا کا چہرہ نظر آیا۔ تاشا کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مقدم کو اپنے گھر کو ہمارا گھر کہتے سنا تو بننے سے مزید نفرت محسوس ہوئی۔ تم یہاں؟ مقدم نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ سے تاشا کا اپنے کمرے میں جانا سچ ناگوار گزرا تھا، پھر بھی وہ خود پر قابو پا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا منت اسے غصے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور پھر اس سے دور رہتی ہے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، اسی لیے خود پر قابو پاتے پوچھا، البتہ آنکھوں میں واضح ناگواری تھی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی اور چارجرز پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دیے ہیں۔ یارم بھائی کے روم میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور براج کا روم لاک تھا جو تمہارے روم میں تمہارے چارجر سے اپنا فون چارج کرنے آئی تھی۔ اس نے وضاحت دی تو مقدم نے سر ہلایا، پلٹ گیا اور منت کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا، پھر اسے لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تاشا کو بہت برا لگا تھا مقدم کا یوں اس کی نظروں نے دونوں کا لفٹ تک پیچھا کیا، پھر لفٹ میں داخل ہو گئی۔ منت لگاتار مسکرا رہی تھی، اسے مقدم کا کسی کو بھی اپنے کمرے میں بغیر اجازت نہ آنا دیکھ بہت اچھا لگا تھا۔ مقدم کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا، اس نے منت کو دیکھا جو دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مقدم نے اس کو مسکراتے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دی۔ مقدم نے سر جھٹ کر اسے خود بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب کچھ کپور میں مصروف تھے۔ یارم، داجی، زین صاحب، یاسر اور مبتسم سے باتیں کر رہے تھے۔ لراب ایزل اور نایا کے درمیان کھڑی تھی۔ شازیہ بیگم اور نگین بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ زرغام نور کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا اور ارغمان انتشال کو چڑھا رہا تھا۔ منت آگے بڑھی اور ایزل کو سائڈ پر کرتی خود ان کے درمیان گھس گئی اور لراب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مقدم داجی کے قریب بیٹھ گیا۔ منت کی یہ حرکت سب نے مسکرا کر دیکھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بغیر؟ منت نے پوچھا۔ یہ دیکھیں۔ لراب نے منت کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ منت اسے دیکھتی گئی۔ یہ گھڑی منہ دکھائی میں ملی ہے؟ اس نے پوچھا تو لراب نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلائی۔ یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو منت مسکرا دی۔ یہ کتنی اچھی ہے منت، کب لی تھی تو نے؟ تجھے تو گھڑیوں کا شوق ہی نہیں تھا۔ ایزن نے منت کے ہاتھ میں خوبصورت گھڑی دیکھی تو سوال کیا۔ لراب بھی فوراً متوجہ ہوئی۔ یہ تو منت کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، جب مقدم نے مسکرا کر اس کا گھبرایا سا روپ دیکھا تھا۔ بتا نا، لراب نے پوچھا، لیکن منت کچھ بھی نہیں بول سکی تھی۔ ایزل اور لراب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر منت کو چہرہ جھکا اپنے لب کاٹ رہے تھے، مقدم پر شوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لراب نے مقدم کا منت کو دیکھنا اور منت کا گھبرانا نوٹ کیا تو مسکرائی۔ وہ جانتی تھی مقدم منت سے محبت کرتے۔ لراب شرارت سے آنکھیں چمک اٹھی۔ ماجرا کیا ہے؟ لراب نے منت کے کندھے کو کندھا مارتے ہوئے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ماجرا نہیں ہے، منت نے آہستہ آواز میں کہا تو وہ سرخ ہونے لگی۔ ایزل انہیں دیکھ محفوظ ہو رہی تھی، کیونکہ سب ہی منت کے لیے مقدم کی پسندیدگی نوٹ کر چکے تھے۔ کیا بات ہے جناب؟ یہی تو پوچھا ہے کہ گھڑی کہاں سے ہے، اتنا لال کیوں ہو رہی ہو؟ اب کی بار ایزل نے بھی شرارت سے کہا تو منت کا چہرہ اٹھانا بھی محال ہو گیا تھا۔ مقدم ان دونوں کو منت کو تنگ کرنا اور منت کا شرمانا دیکھ محفوظ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں سے مزید تنگ کرتی جب یارم کی آواز گونجی۔ میں سوچ رہا ہوں ولیمے سے اگلے دن ہنی مون پہ چلے جائیں گے۔ پرائیویٹ جیٹ ہے تو ویزا وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بس لراب کی پسند جاننی ہے۔ یارم کی آواز گونجی تو سب اس کے چہرے میں تو ترکی منت بولی تو اب کی بار لراب چہرہ جھکا کر سب نے منت کو دیکھا۔ ترکی؟ یارم نے دہرایا تو منت نے اس بات میں سر ہلایا۔ لراب کی ڈریم کنٹری ترکی ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، ترکی چلتے ہیں، کچھ دن وہاں کیمپ کریں گے، پھر عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ یارم نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ کتنے دنوں کا ٹور ہوگا آپ کا؟ منت نے کہا 2 ماہ۔ یارم نے کہا تو سب نے سارے لایا۔ چلو پھر آپ لوگ جانے کی تیاری کرو، آپ لوگوں کے واپس آتے ہی میں بلاج کا رشتہ لے کر جانا ہے۔ بلاج کی شادی پر مقدم کا نکاح یا منگنی کر دیتی ہے میں نے ابھی تو نازیہ بیگم بھی یہی ہے تو مقدم اور بلاج کا بھی آپ ساتھ میں ہی سوچ لیتے ہیں۔ داجی بولے تو سب نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ بلاج کا تو ٹھیک ہے، آپ نے اس سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا، لیکن مقدم کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ نازیہ بیگم نے پوچھا تو داجی نے بے نیازی سے کندھے جھکا دی۔ مقدم تمہارے پاس بس 2 ماہ ہے، میں نے بلاج کی شادی پر تمہاری منگنی یا نکاح کر دینا ہے تو کوئی لڑکی ہے تو بتا دو، ورنہ پھر میں اپنی مرضی سے ڈھونڈ لوں گا کوئی لڑکی تمہارے لیے۔ مقدم نے ایک نظر منت کو دیکھا اور دوسری داجی پہ ڈالی۔ جلد ہی بتاؤں گا آپ کو۔ داجی نے اس بات میں سر ہلا کھڑے ہوئے۔ آپ لوگ ولیمے کی تقریب کی تیاری کرو، اب رات کو ملاقات ہوگی۔
راج نے کہا تو باقی صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، سب ایک دوسرے سے ملے اور اپنی فیملی کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ منت لڑاب سے ملی اور گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ مقدم کی نظروں نے گاڑی کے پورٹ سے نکل جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ سب ولیمے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ لڑاب ہر دن کی طرح آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلاز منائل کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف مقدم تاشا اور نازیہ بیگم سے گفتگو میں مصروف تھا۔ گفتگو کے دوران اس کی نظر منت پر پڑی تو اس کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ منت ایزل کے ساتھ بیٹھی لیانا سے کھیل رہی تھی۔ جب نجمہ بیگم کو کرسی کی سیٹ پر بیٹھتے اس نے مسکراہٹ سے میٹھی اس کی ناگواری سے اسے دیکھا۔ اتنا سا کہاں رہی ہو تم؟ نجمہ بیگم نے پوچھا تو وہ جو لگاتار انہیں غصے سے گور رہی تھی جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ نجمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ میں آپ کو جوابدار نہیں ہوں۔ منت ان سے زیادہ غصے میں بولی تو ایزل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ جھک گیا اور اس نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کہاں تھی کیوں تھی آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار اس نے دھیمے لہجے میں کہا کیونکہ وہ لڑاب کے ولیمے میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ منت چلے نور بلا رہی ہیں آپ کو۔ ابھی نجمہ بیگم کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب مقدم منت کے نزدیک آ کے اسے نور کا پیغام دینے لگا۔ اس کی آواز پر نجمہ بیگم نے سر اٹھایا تو بہت ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ منت خاموشی سے اپنی جان سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کون تھا؟ نجمہ بیگم نے عزت سے پوچھا۔ وہ منت کے پینک اٹیک پر بھی اس لڑکی کو پریشان ہوتا دیکھ رہی تو جیسے اس کے مارے پوچھا۔ یہ مقدم ہے، یارم کا چھوٹا بھائی۔ ایزل نے جواب دیا تو مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن نظریں مقدم پر جم سی گئی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھنے لگی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو سب لڑاب سے مل کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ کل صبح کی فلائٹ تھی، انہوں نے ترکی کے لیے نکل جانا تھا۔ ہو گئی تیاری؟ یارم کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیگ بند کر رہی تھی۔ اسے دیکھ یارم نے پوچھا۔ جی ہو گیا، کب تک نکلنا ہے؟ لڑاب نے خوشی سے کہا تو یارم نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دیکھی تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے نزدیک آئے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ ہنی مون پر میری بیوی نے اتنا خوش ہو جانا تو تم نکاح کے ساتھ ہی رخصتی لے کر تمہیں ترکی لے جاتا، یارم نے کہا تو وہ مسکرائی۔ میرا ہمیشہ سے ہی ترکی جانے کا خواب تھا، اب میرا خواب پورا ہو رہا ہے یارم، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بولتے ہی غیر ارادی طور پر یارم کے گلے میں بازو ڈال گئی اور سر اس کے سینے پر رکھتے ہیں۔ یارم ساکت ہو گیا۔ لڑاب جب یارم کی خاموشی محسوس کی تو اس سے پیچھے ہونا چاہا۔ جب یارم نے اس کے گرد حساس تنگ کیا، وہ غیر ارادی طور پر جو کر بیٹھی تھی اس پر شرمندہ ہوتے اس کی گردن میں منہ چلو اب تم دونوں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، کیا آج دونوں پائلٹس کو انتظار ہی کروانا ہے؟ کیونکہ تم دونوں کا جانے کا ارادہ نہیں لگ رہا، جلدی کرو ورنہ ان دونوں نے تم دونوں کے بغیر ہی جٹ اڑا لے جانا ہے۔ بلاج اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ دونوں فوراً الگ ہوئے۔ یارم نے کھاجا رہی نظروں سے بلاج کو بولا۔ او سر میں بھول گیا تھا یارم، اب شادی شدہ ہے، مجھے دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے تھا، بلاج نے مصنوعی شرمندگی سے کہا جب ختم کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر کیوں کر رہے ہو تم دونوں؟ رومانس سے فرصت ملے میرے بھائی کو تو تب ہی باہر آئے گا نا، بلاج نے کہا تو مقدم نے ایک نظر لڑاب کے جھکے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر یارم پر۔ کیا واقعی؟ مقدم نے حیرت سے پوچھا۔ یارم کی اس پرسنالٹی کی عادی ہونے میں سب کو وقت لگنا تھا، میں بتاتا ہوں تجھے، یارم نے لڑاب کی۔ اوئے اوئے، بلاج مزید بولا۔ جب یارم فوراً اسے بولا تو بلاج جو مزہ لے رہا تھا بولتے بولتے خاموش ہو گیا اور یارم کو دیکھ یارم فوراً اس کے پیچھے بھاگا تو بلاج اس سے بچنے کے لیے کمرے سے باہر بھاگا۔ مقدم بے ساختہ ہنس دیا۔ اب تم دونوں بھائیوں کا تماشا ختم ہو گیا ہو تو میری گڑیا کو لے کر چلے جاؤ، جٹ بالکل تیار ہے، مقدم نے لڑاب کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تو یارم آگے بڑھا اور اس سے بھی گلے لگا لی۔ مقدم اور بلاج انہیں گاڑی تک چھوڑنے پہنچ میں آئے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور لڑاب یارم کے سنگ اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ یارم، جی یارم کی جان، لڑاب کے پکارنے پر یارم نے محبت سے جواب دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلے کبھی جہاز میں نہیں بیٹھی، لڑاب نے کہا تو یارم مسکراتی اور ان دونوں کا سفر آرام سے گزر رہا تھا۔ لڑاب جتنا خوش تھی اب اتنا ہی جہاز میں بیٹھ کر ڈر رہی تھی۔ یارم نے اس محبت سے اپنے سانس لگا لے، وہ اس میں چھپ کے پرسکون ہو کر آنکھیں موند کی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سانس سے باری ہوگی۔ یارم سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے، اب اس نے ترکی پہنچ کر ہی اٹھنا ہے، کیونکہ لڑاب کی نیند بہت زیادہ پکی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لڑاب نے نہیں اٹھنا۔ ان کے ترکی جانے کے بعد سب اپنی روٹین پر لگے۔ بلاج قدم آفس میں مصروف ہو گئے۔ نگین بیگم اب کبھی کبھی منت سے ملنے آ جاتی تھی تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، سب بہت خوش تھے۔ لڑاب یارم کے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات جی رہے تھے۔ اکثر وہ منت کو فون پر یہ سب دکھاتی تھی، کبھی ویڈیو بنا کر بھیج دیتی تو کبھی اپنی اور یارم کی تصویریں بھیج دیتی، پھر ایک ایک چیز تفصیل سے بتاتی۔ وہ دونوں پورا دن گھومتے، فوٹو شوٹ کرواتے، پھر جب رات کو ہوٹل آتے تو لڑاب سب تصویریں منت کو بھیج کے اسے فون کر لیتی اور ہر تصویر کی تفصیل بتاتی۔ وہ یارم کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی دوران نور کی طرف سے ملنے والی خوشخبری نے سب کی خوشی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مقدم روز کسی بہانے سے ہان مینشن آتا، منت کو دیکھتا، کیونکہ اب اسے دیکھے بغیر مقدم کا دن نہیں گزرتا تھا۔
ऐसे ही हंसी खुशी 2 महीने गुजर गए। लरैब और यारम हनीमून से वापस आके सब इन्हें मिलने आए हुए थे। सब के लिए लाए गए तोहफे दिखाए जा रहे थे। अब तुम लोग आगे हो, अपनी थकावट उतारो, रूटीन सही करो, फिर हमने इस्लामाबाद जाना है, ताजी ने कहा। तो मन्नत, जो लरैब की खूबसूरत सफर की तस्वीरें देख रही थी, सर उठाकर दादी को देखा और फिर बलाज को। इस्लामाबाद क्यों जाना है? लरैब ने मन्नत के कान में सरगोशी की। बलाज भाई को मनाहिल पसंद है, तो इसी के रिश्ते के सिलसिले में जाना है, दादी ने मन्नत ने बताया। तो लरैब ने सुनकर इस बात में सर हिला दिया। मुकद्दम जनाब, आपको भी कोई पसंद है या फिर मैं खुद देखूं? अब की बार दादी मुकद्दम से मुखातिब हुए तो मन्नत और लरैब वापस तस्वीरों में मगन हो गए। मुझे मन्नत पसंद है, मुझे मन्नत दे दे। मुकद्दम की आवाज गूंजी तो सबको एकदम सांप सूंघ गया। मन्नत ने चौंका चेहरा उठा और मुकद्दम को देखा, फिर बाकी सबको, जो कभी मुकद्दम को, कभी दादी को, कभी इसे। कोई कुछ नहीं बोला, सब दादी के जवाब के मुंतजिर थे। पर खुदा, मैं अपनी पोती तुम्हें कैसे दे दूं? क्या गारंटी है कि तुम खुश रखोगे इसे? दादी ने जरा सख्त लहजे में कहा। चेहरा बिल्कुल संजीदा था। आपको अभी भी लगता है कि मैं इसे खुश नहीं रख सकता? मुकद्दम ने सवाल किया। अगर मैं इन्हें खुश ना रख सका तो ये मुझे खुश रख लेंगे। इस बात पर यारम और बलाज का बैक वक्त जोरदार कहका गूंजा। सही कह रहा है दाजी, जैसे देव को फसाना सिखा सकती है, वो क्या नहीं कर सकती? मुकद्दम, जो बलाज और यारम को इतनी संजीदा सूरत हाल में कहका लगाते हुए देख कर खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था, आखिरी बात पर खुद भी धीमा सा मुस्कुरा दिया। अलबत्ता दादी संजीदगी से सब देख रहे थे। मुकद्दम अपनी जगह से उठा और दादी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सब लोगों ने मुकद्दम की इस हरकत पर मुंह खुले किए। दादी भी हैरानगी से इसे देख रहे थे, जो इनके हाथ में आंखों में सुर्खी लिए इनकी जानब देख रहा था। मन्नत मेरे जीने की वजह है दादी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आज मैं आपके सामने बैठा आपसे मन्नत को मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे खाली हाथ ना लौटाइएगा। मैंने अल्लाह के बाद आपसे मांगा है इन्हें, मुझे मन्नत दे दें। उसने उम्मीद भरी नजरों से इन्हें देखते हुए कहा। सबकी आंखों में नमी आएगी। लरैब, यारम और बलाज, कल सब तैयार रहना। बलाज का रिश्ता पक्का करने जाना है। सुल्तान साहब को अंदाजा है कि हम सब क्यों आ रहे हैं, उन्होंने खुशदिली से हमें आने का कहा है। तो साफ जाहिर है कि इन्हें कोई इतराज नहीं। तो अगर इन्हें कोई इतराज नहीं, तो मैंने कल ही रिश्ता पक्का करके बलाज के नाम की अंगूठी मनाहिल को पहना देनी है और डेट फाइनल कर देनी है। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। दादी कहकर उठ खड़े हुए और मुकद्दम वही बैठा रह गया। उसने कदर मौका देखा तो दादी बाहर चले गए। तो मुकद्दम ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों में एकदम से वीरानी छा गई थी। वो अपनी अंदरूनी कैफियत किसी को नहीं दिखाना चाहता था। तो खामोश सब ने दुख से मुकद्दम को जाते देखा। पैगाम ने मन्नत को थामा और दादी के पीछे चला। मन्नत पत्थर बनी मुकद्दम को जाता देख रही थी। वो इस कदर इससे मोहब्बत करता था, मन्नत को अंदाजा भी नहीं था। ये सब सोचते वो कब गाड़ी में बैठी और कब गाड़ी रवाना हुई, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं। गाड़ी में सब बातें कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसे बस मुकद्दम का दादी से अपने लिए मांग लेना याद था। इसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। मुकद्दम के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। सरगाम ने इसे देखा, लेकिन इसे कहने के लिए सरगाम के पास कुछ नहीं था। वो क्या तसल्ली देता इसे? मन्नत के आंसू से तकलीफ दे रहे थे। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर क्या करते? इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि दादी के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो खामोश होकर सर झुका गए। सब लोग खामोश हो गए थे। आज खान विला और खान मैंशन दोनों ही खामोश थे। किसी को भी दादी का बगैर कुछ कहे उठ जाना और मुकद्दम की आंखों की सुर्खी अच्छी नहीं लग रही थी। किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यार मैं बलाज अलग परेशान थे कि मुकद्दम फिर से पहले की तरह पत्थर ना हो जाए। इस सब में अगर कोई खुश था तो वो नाजिया बेगम और ताशा थी, क्योंकि अब नाजिया बेगम का इरादा ताशा मुकद्दम के लिए दादी से बात करने का था। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है होना तो वही था, इसलिए सब खामोशी से किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? यहाँ अकेले क्यों बैठा है? मुकद्दम लान में मौजूद बेंच पर उदास बैठा सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था, जब यारम की आवाज उसकी समातों से टकराई। वो खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। यारम उसके करीब बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। यार तो दिल क्यों छोटा कर रहा है? परेशान ना हो, खुदा सब बेहतर करेगा। यारम ने समझाना चाहा तो मुकद्दम की आंखों में नमी तैर गई। इसने सिगरेट नीचे फेंक कर अपने जूतों से मसला और उठ खड़ा हुआ। अभी वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता जब यारम ने खड़ा होकर इसे अपने सीने से लगा लिया। मैं इन्हें नहीं खो सकता, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे। मुझे इतनी मुश्किल से हंसना आया था, जीना आया था। मामा पापा के जाने के बाद मैंने जिंदगी बस गुजारी है। जब वो मेरे करीब होती है मेरा जीने का दिल करता है। दादी जानते थे, इन्हें शुरू से अंदाजा था। इन्हें मालूम था कि मैं मन्नत के बगैर नहीं रह सकता। मन्नत ने मुझे तन्हाई से निकाला है। दादी
جانتے ہیں کہ ان کی پوتی جان ہے میری، لیکن وہ خاموشی سے چلے گی۔ مجھے منت چاہیے یار، میں پھر سے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، میں جینا چاہتا ہوں، ہنسنا چاہتا ہوں منت کے ساتھ۔ مجھے پھر سے اس تنہائی میں نہیں جانا، مجھے منت چاہیے یارم۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اپنے بھائی کے سینے سے لگا تڑپ رہا تھا۔ یارم کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بے بس تھا کیونکہ داجی نے ہاں نہیں کی تھی تو انکار بھی نہیں کیا تھا، لیکن مقدم کو کیسے سمجھاتا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے مقدم کو سنبھالے۔ اس نے مقدم کے آنسو صاف کیے، پھر اسے اس کے کمرے میں لے گئے۔ اس وقت اس کے لیے سکون ضروری تھا۔ یار نے بہت مشکل سے اسے نیند کی گولی دی اور بستر پر لٹا دی۔ جلد ہی مقدم نیند کی وادی میں کھونے لگا، لیکن اس کے لب لگاتار منت کو پکارے تھے۔ یارم اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا اور جلدی دوائی کے زیر اثر مقدم گہری نیند سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد یارم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سب مقدم کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ٹھان لے تو مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتا تھا۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، وہ اگر چاہتا تو بہت آسانی سے منت سے نکاح کر لیتا، کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا تھا کیونکہ داجی نے اسے بہت محبت دی تھی، ان کے برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ اگر منت داجی کی گھر نہ ہوتی تو اب تک وہ مقدم کے نکاح میں ہوتی، لیکن وہ داجی کی پوتی کی حیثیت سے اس کے گھر میں تھی۔ مقدم بے واسطہ منت کو اپنا بنانے کے لیے مقدم کو داجی کی جانب سے رضامندی درکار تھی، ورنہ منت سے نکاح اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ یارم اپنے جان سے پیارے بھائی کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کو دیکھ کر سوچ رہا۔ مقدم گہری نہیں سوچ چکا تھا تو یارم خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یارم آپ داجی سے بات کر کے دیکھ، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ ناراض نے یارم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ پریشانی سے کہا۔ انہوں نے انکار نہیں کیا تو میں کیا بات کروں؟ یارم نے کہا تو ناراض خاموش ہوگی۔ داجی نے نہ تو ہاں میں جواب دیا نہ ہی انکار کیا، تو میں کیا بات کروں ان سے؟ پریشان نہ ہو میری جان، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ یارم نے اسے ساتھ لگاتے محبت سے کہا تو وہ سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ کل قاسم صاحب آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بلاز کے لیے مناہل کا رشتہ چاہتے ہیں، تو آپ سب لوگ کل کھانے کی تیاری کر لینا۔ ان کا فون آیا تھا کہ وہ کل آنا چاہتے ہیں تو میں نے خوش دلی سے انہیں مدعو کیا ہے۔ سلطان صاحب نے لاؤنج میں داخل ہوتے کہا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، ان کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ مناہل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ابو جی منت بھی آئے گی ساتھ؟ ماہین بیگم نے پوچھا تو عارف صاحب بھی متوجہ ہوئے۔ نہیں، وہ نہیں آئے گی، بس یارم کا خاندان ساتھ میں قاسم صاحب، بس یہ لوگ آئیں گے۔ سلطان صاحب نے کہا تو مناہل کا منہ بن گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ منت بھی ساتھ ہے لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ اس صورتحال میں لڑکیوں کو اپنے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اس کی وہی دوست تھی جس موقع پر اس کے ساتھ نہیں تھی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا پر خان مین سے سنسان تھا۔ داجی سربراہی کرسی پر بیٹھے سب کے آنے کے انتظار میں تھے جب شازیہ بیگم ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور داجی کو کھانا دینے لگی۔ شازیہ بیٹا باقی سب کہاں ہیں؟ داجی نے پوچھا۔ کسی کو بھی بھوک نہیں ہے، شازیہ بیگم نے جواب دیا تو داجی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شازیہ بیگم انہیں روکنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھانا اٹھانے لگی۔ زرگام میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ زرگام واش روم سے شاور لے کر آیا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ جب اس نے نور کی آواز سنی تو متوجہ ہوا اور ایسے اس کے قریب آیا۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ زرگام کو قریب آتا محسوس کر آنکھیں کھولی تو زرگام اس کے قریب بیٹھ گیا اور محبت سے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی اچانک کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، بہت موڈ سوئنگز ہوتے تھے، لیکن زرگام خاموشی سے برداشت کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ یہ سب اپنی حالت کی وجہ سے کرتی تھی۔ اور ویسے بھی زرگام نور پر کبھی غصہ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جان تھی زرگام سکندر خان کی۔ زرگام آپ کو غصہ آتا ہوگا نا جب میں چھوٹی سی بات پر بہت بری طرح غصہ ہو جاتی ہوں۔ نور نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ ایسا بالکل نہیں ہے زندگی، مجھے تم پر بالکل بھی غصہ نہیں آتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موڈ سوئنگز کی وجہ ہوتی ہے، ماں بننا آسان نہیں ہے۔ زرگام نے محبت سے اسے ساتھ لگاتے کہا تو اس کا ہاتھ تھام گئی اور آنکھیں موند گئی۔ سکون کے پاس وہ جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس کی بھاری سانسیں محسوس کر کے زرگام سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیر تک اس کا ساتھ دباتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے قریب بھی جگہ سنبھالی اور اسے محبت سے اپنی باہوں میں بھرتا گہری نیند سو گیا۔ ارغمان ہم بھی چلیں کیا کل اسلام آباد؟ انتشال نے پوچھا تو ارغمان بستر پر لیٹا ہوا تو اس کی جانب متوجہ ہوا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ انتشال نے پوچھا اور ارغمان مسکرایا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ارغمان نے محبت سے پوچھا تو اس نے جوش سے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تو سب رشتے کے لیے جا رہے ہیں، بلاس بھائی کی شادی ہو جائے پھر تم اور میں گھومنے چلیں گے، میں اپنی چھوٹی سی بیوی کو اسلام آباد دکھاؤں گا۔ ارغمان نے محبت سے کہا تو مسکرا کر چہرہ جھکا گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بستر پر آئی اور اس کے قریب ہی نیم دراز ہو کے ارغمان نے اسے محبت سے اپنی پناہوں میں چھپایا۔
اور دونوں نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ مناہل بیٹا سو جاؤ، کل انہوں نے آنا ہے تو جلدی اٹھنا ہے تم نے۔ مہین بیگم نے مناہل کو ابھی تک لاؤنج میں بیٹھے تکیہ ہاتھوں میں دبوچے کسی گہری سوچ میں گم دیکھا تو اس کے قریب بیٹھ کر پیار سے بولی، بس مما جا ہی رہی ہوں سونے۔ مناہل نے کہا، کیا بات ہے میری گڑیا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ اتنی کیوں؟ مہین بیگم نے اس محبت سے اپنے ساتھ لگا کے پوچھا۔ مما مجھے کچھ عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کیسا؟ مہین بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ پھپھو اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، انہیں تو منت شروع سے ہی برداشت نہیں، تو کل جب وہ لوگ آئیں گے تو پھپھو کوئی تماشا نہ کرتے، کیونکہ انہیں منت تب بھی برداشت نہیں تھی جب وہ نظم پھپھو کے پاس رہتی تھی۔ آپ لوگوں نے لہرائب کے نکاح کے بعد انہیں بتا دیا تھا کہ منت وہاں ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ منت دادی کے گھر رہتی ہے۔ مما انہوں نے کوئی تماشا کر دیا تو؟ مناہل نے اپنی پریشانی کی وجہ مہین بیگم کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ آپ پھر کیا کریں؟ مہین بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کچھ کہیں گی یا نہیں، اب وہ کیا کرتی ہیں یہ تو کل ہی پتا چلے گا، مناہل نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پر آج اسے نیند کہاں آئی تھی، اس کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا اور سونے کی نیت سے لیٹ گئی، پر بلاج کی نظریں وہ ابھی بھی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ کے چھت کو گھورنے لگی۔ اب بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ اگلے دن لاریب، یارم، بلاج اور تاج اسلام آباد چلے گئے۔ مقدم نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سب جب وہاں پہنچے تو ان کا خوش دلی سے استقبال کیا گیا۔ بلاج کی نظریں تو مناہل پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی صاف رنگت، تیکھے نقوش، خوبصورت آنکھیں بلاج کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ سلطان صاحب کو اندازہ تھا کہ وہ سب کیوں آئے ہیں، تو داجی نے سیدھا سیدھا رشتہ مانگ لیا۔ سلطان صاحب تو پہلے ہی سب کو جانتے تھے، لہریب کی شادی پر وہ سب سے مل چکے تھے۔ عارف صاحب اور مہین بیگم کو بھی فیملی اچھی لگی تھی، تو ان سب نے بغیر کسی اعتراض کے ہاں کر دی۔ تو ٹھیک ہے، سب راضی ہیں، تو ہم بچی کو انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں۔ داجی نے کہتے ہوئے لہریب کو اشارہ کیا، تو لہریب بڑی بھابھی ہونے کی حیثیت سے مناہل کو انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھہرو، سائمہ بیگم، نظمہ بیگم کی بہن کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پر ہماری ایک شرط ہے۔ سائمہ بیگم نے اچانک سے کہا تو سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مناہل کے چہرے پر سایہ سا لہرایا اور اس نے پریشانی سے مہین بیگم کو دیکھا جو خود پریشان ہو گئی تھی، پر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مناہل کو تسلی دی۔ کیسی شرط؟ داجی نے پوچھا۔ آپ منت کو گھر سے نکال دیں، ہمیں اس سے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر مناہل اس گھر میں نہیں آئے گی جہاں منت ہو۔ سائمہ بیگم کی بات نے سب کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ مناہل کی شادی کا منت کہ اس گھر میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلطان صاحب غصے سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ایسے کیسے نہیں ہے ابو جی، منت وہیں رہتی ہے تو یہ اسے نکال دیں، کیونکہ مجھے ایک مسئلہ پورے طلاق کو گندا کرتی ہے۔ کل کو منت نے ہماری معصوم مناہل کے ساتھ بھی وہی کیا جو میری بہن نجمہ کے ساتھ کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ سائمہ بیگم پریشانی سے بولی، تو پھر داجی کی جانب متوجہ، دیکھیے عالم صاحب، آپ بڑے ہیں اور رشتہ لائے ہیں، ہم آپ کے لائے ہوئے رشتے کی عزت کرتے ہیں، پر ہماری بچی اس گھر میں نہیں جائے گی جہاں منت۔ سائمہ بیگم نے بدتمیزی سے کہا، تو داجی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے انہیں کھڑا ہوتا دیکھ باقی سب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ منت ہمارے ساتھ ہی رہے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی، داجی غصے سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ سائمہ بیگم نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دی، تو داجی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ ادا کرتے، سلطان صاحب سائمہ بیگم کے قریب پہنچ کے غصے سے ڈالے، تمہیں کس نے کہا ہے بیچ میں بولو؟ تمہیں کیا اتنی تمیز بھی بول گئی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہیں تو اپنی زبان بند رکھتے ہیں؟ میں نے کوئی غلط بات؟ ابھی سائمہ بیگم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب سلطان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا۔ سب لوگ پریشان سے کھڑے تھے۔ سلطان صاحب نے سب کے پریشان چہرے دیکھے تو داجی کو مخاطب کیا، عالم صاحب، ہمیں رشتہ منظور ہے، ہمیں منت کے وہاں ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سلطان صاحب نے کہا، پھر رخ لاریب کی جانب کیوں کہنے لگے؟ لاریب بیٹا، آپ انگوٹھی پہنا دو، سلطان صاحب نے کہا، تو لاریب نے داجی کو دیکھا اور ان سے اجازت طلب نظروں سے پوچھا، اب ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس سے پہلے کہ داجی اپنی بات مکمل کرتے، بلاج نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ داجی نے بلاج کی جانب دیکھا جو دل نظروں سے داجی کو دیکھ رہا تھا۔ داجی